ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ محترم سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستو، ایک لفظ ہوتا ہے ایمان اور ایک لفظ ہوتا ہے اسلام۔ یہ دونوں الفاظ اگر الگ الگ استعمال کیے جائیں تو یہ دونوں ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ مومن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہے، اور اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ مسلمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ مگر ان دونوں الفاظ کو اگر ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو ان دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اور فرق ہو جاتا ہے۔ مومن اسے کہا جائے گا، ایمان والا اسے کہا جائے گا جو ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو، اور مسلمان اسے کہیں گے جس نے بظاہر کلمہ توحید کا اقرار کر لیا ہو، شہادتین کا اقرار کر لیا ہو، مسلمانوں والا نام رکھ لیا ہو، مگر اس کی زندگی میں ایمان والا کوئی عمل نہ ہو، مومنوں والا کوئی عمل نہ ہو، مومنوں کی کوئی صفت اس کے اندر نہ پائی جائے، اسے مسلمان کہا جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ دیہاتی لوگ جو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو مومن باور کرانے لگے، اپنا شمار ایمان والوں میں کرانے لگے اور اعلان کرنے لگے کہ اب ہم مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل کی
اور بتایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ابھی تم لوگ مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی تم اسلام قبول کیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیہاتی لوگ جو ابھی اسلام لائے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی آپ کے اوپر انہوں نے کلمہ توحید کو پڑھا ہے، آپ کے اوپر ابھی یہ لوگ ایمان لائے ہیں، ابھی جلد ہی ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور آج ہی سے یہ کہنا شروع کر دیے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ہم ایمان والے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیجئے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اے دیہاتیوں تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، اے دیہاتیوں جو ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تم نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، اس لیے ابھی تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو تمہارے اسلام کا زمانہ نیا نیا ہے، ابھی تو تم نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارے اندر تو مومنوں کی صفات پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں، ابھی تمہاری زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے، ابھی تمہاری زندگی میں بہت زیادہ چینجنگ نہیں آئی ہے، ابھی تو تمہارے اندر جاہلیت کا اثر پایا جاتا ہے، جاہلیت کی چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، تمہارے اندر ابھی اسلام کے تئیں اتنی محبت پیدا نہیں ہوئی ہے، اس لیے اے لوگو اے دیہاتیوں تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو بلکہ تم اپنے آپ کو ابھی صرف مسلمان کہو۔ پتہ یہ چلا مومن وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہو۔ اور آگے آئیں قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی قرآن کے بارے میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ فرماتا ہے رمضان ہی کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی ہے، یہ کتاب مقدس یہ قرآن مجید لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلایا کرتی ہے، یہ کتاب لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یقیناً یہ قرآن تو راستہ دکھلاتا ہے جو راستہ بہت سیدھا ہے، یہ قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے، جو راستہ جنت کی طرف پہنچانے والا ہے۔ یہ قرآن تو اپنے ماننے والوں کے لیے مارگ درشن کا کام کرتا ہے، گائیڈنس کا کام کرتا ہے، اور یہ قرآن گائیڈ اس راستے کی طرف کرتا ہے جو راستہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب تو سیدھا راستہ انہیں ہی دکھائے گی، یہ کتاب تو جنت کا راستہ انہیں ہی بتائے گی جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جن کی زندگی میں اللہ رب العالمین کا خوف پایا جائے گا، جن کی زندگی میں اللہ کا ڈر پایا جائے گا، جو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اب متقی کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آج کمپٹیشن کا دور ہے، ریس کا دور ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر کے اس سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، او میرے بندو اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے تم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم کس غفلت کا شکار ہو گئے ہو، میرے بندے تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، میرے بندو تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور تم دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو بھول چکے ہو، تم دنیا کے پیچھے اپنی زندگی کی پیدائش کے مقصد کو بھول گئے ہو، تم نے دنیا کی زندگی کو سب
کچھ سمجھ لیا ہے، تم نے اپنے ذہن سے اس چیز کو نکال دیا ہے کہ ایک دن تمہارے اوپر موت آئے گی، تم مر جاؤ گے۔ اے لوگو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، او لوگو تم اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ جنت کیسی جنت؟ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بنایا ہے، اس جنت میں اللہ کے سارے بندے اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے تمام انسان نہیں جائیں گے۔ اس جنت میں اگر کوئی جائے گا تو متقی ہی جائیں گے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حدائق وعنابا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً کل قیامت کے دن متقیوں کے لیے ہی کامیابی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے صرف اور صرف متقی لوگ کامیاب ہوں گے، اللہ کا تقوی رکھنے والے ہی بندے کامیاب ہوں گے۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقی لوگوں کے لیے ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ ہم نے بار بار سنا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور کل قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس بندے کو کل قیامت کے دن جنت میں داخل کر دے وہی بندہ کامیاب ہے، سفلتا اسی کو حاصل ہے، سکسیس وہی آدمی ہونے والا ہے جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اور جنت میں اپنا گھر بنا لے، جنت اسے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، جنت کو پانے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے تم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ ایک آدمی بیچارہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے میرا بھائی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ دین کے راستے میں آگے آ رہا ہے۔ ایک انسان یہ سوچے 5 ٹائم کی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مگر ہم تہجد کی بھی نماز پڑھیں گے، ہم اللہ کی عبادت اور کریں گے۔ ایک آدمی روزانہ قرآن 1 پارہ پڑھا کرتا ہے، ہم کمپٹیشن کریں، ہم اپنے بھائی سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ میرا بھائی اگر ایک دن میں 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہم 1.5 پارہ اور 2 پارہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ میرا بھائی اگر جماعت کے وقت ہونے کے وقت مسجد میں جاتا ہے، میں اس سے پہلے جاؤں گا، میں اذان سے پہلے جاؤں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ نماز پڑھنے سے پہلے، اذان دینے سے پہلے یا اذان کے بعد ہی میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں آتا ہے، مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، اذان کے کلمات کا جواب دیتا جاتا ہے، اذان کے بعد کی جو دعائیں ان دعاؤں کو پڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے نفل نمازیں پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ، اے اللہ میں تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا میرے بھائیو ان اقرب ما یکون العبد، یقیناً بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جب قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، فاکثروا فیہ الدعاء، لہذا اے میرے بندو، اے میرے صحابہ اور اے میری امت کے ماننے والوں، تم سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ سجدے میں جاؤ، تم نے اپنے سر کو صرف اللہ کے لیے ٹیکا ہے، تم نے اپنی پیشانی کو زمین پر اللہ کے لیے رکھا ہے، تم نے اپنی پیشانی کو زمین پر اللہ کے لیے جھکایا ہے، فاکثروا فیہ الدعاء، لہذا تم سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ فقمن ان یستجاب لکم، قریب یہ کہ سجدے میں جو تم دعا کرو اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یعنی دعا کی قبولیت کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ بھی جانتا ہے آج میرا بندہ میرے سامنے دنیا سے کٹ کر کے میرے دربار میں آیا ہوا ہے، پیشانی میری زمین پر ٹیکے ہوئے ہے، محض میرے خوف کی وجہ سے میرا بندہ آیا ہوا ہے، آج میرا بندہ آنسو بہا رہا ہے، آج میرا بندہ دعا کر رہا ہے، آج میرا بندہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے، اس لیے میں اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔
میرے بھائیوں سجدے میں تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندو جنت کو پانے کے لیے اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلو جس جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں متقی اللہ کی نگاہ میں ہے کون، متقیوں کی کیا صفات اور متقیوں کی کیا خوبی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا میرے متقی بندے وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے متقی بندوں کی کچھ خوبیاں ہیں، ان کی کچھ کوالٹیز ہیں، ان کی کچھ صفات ہیں جو انہیں اوروں سے ممتاز کر دیتی۔ کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کیا کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کیا کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، ان کی اولاد بہت زیادہ کما رہی ہے، آمدنی بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتے جا رہا ہے، وہ بندہ تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی آمدنی کے ذریعے کو مسدود کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، آمدنی کم ہو جاتی ہے، تب بھی اپنی طاقت کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے متقی بندے اور پرہیزگار بندے ہیں۔ میرے بھائیوں نبی کے صحابہ کو دیکھو، نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو اور سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آخرت کو پانے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، جنت میں اپنے آپ کو داخل کرانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے نبی کے صحابہ کتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، غیروں کے کھلا دیا کرتے تھے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیا کرتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، غیروں کا پیٹ بھر دیا کرتے تھے، وہ نبی کے صحابہ تھے۔ یاد کرو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مہمان آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے آپ کا یہ ساتھی کھانا نہیں کھایا ہے، اے اللہ کے نبی کئی دنوں سے میرے پیٹ میں اناج نہیں گیا ہے، اے اللہ کے نبی کئی دنوں سے میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہے، اے اللہ کے نبی کچھ کھانا کھلا دیجئے، کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیویوں سے پوچھا اے میری بیویوں بتاؤ کیا تم میں سے کسی کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے جواب دیا ما عندنا طعام، اے اللہ کے نبی ہمارے پاس تو آج کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اے اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے آپ کے گھر میں میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، اے اللہ کے نبی کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور کرو، آج معمولی بات پر آپ اپنے شوہر کی شکایت کیا کرتی ہو، شوہر کے خلاف آپ چلی جاتی ہو، شوہر کے خلاف لعن طعن اور پتہ نہیں کیا کیا بکتی رہتی ہو۔ ذرا غور کرو یہ نبی کی بیویاں ہیں، کائنات کی سب سے اچھی عورتیں ہیں اور جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، یہ نبی کی بیویاں ہیں، یہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ کئی دن ہو گئے ان کے گھروں میں کھانا نہیں بنا ہے، کئی دن ہو گئے ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلا ہے، مگر زبان پر حرف شکایت بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی عبادت میں مست ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، وہ تو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں، وہ تو جنت پانا چاہتی ہیں، وہ اللہ کی نبی کی صحبت میں رہ کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کرانا چاہتی ہیں، اسی لیے ان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ کئی دنوں سے ان کے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے۔ اللہ کے نبی آئے، گھبرا گئے، آپ نے کہا میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، کیا میں آج اپنے مہمان کو بھوکا لوٹا دوں؟ آپ نے صحابہ سے کہا من یضیف ضیفی اللیلہ، او میرے صحابہ آج میرے مہمان، آج کی رات میرے مہمان کی ضیافت کون کرے گا؟ او میرے صحابہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا ہے، محمد کے گھر میں مہمان کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ من یضیف ضیفی اللیلہ، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیو آج کی رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کون کرے گا؟
ایک صحابی اٹھتے ہیں، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان سمجھ رہا ہوں، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ گھر پہ جا کر کے پتہ نہیں لگایا سالن بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، روٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز باقی بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، کوئی چیز بچی کہ نہیں بچی اس کی پرواہ نہیں کیا ہے، کوئی کھانا بچا کہ نہیں بچا اس کی پرواہ نہیں کیا۔ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیوی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیا ہے، میں نے نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیا ہے، آج میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی نے جواب دیا لیسا اندنا قوت الا سبی لیسا اندنا الا قوت سبیاننا، اے میرے شوہر اے میرے سرتاج، آج آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے کھانے کے لیے آپ کے بچوں کے کھانے کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا نہیں ہے، اے میرے شوہر میرے گھر میں اتنا کھانا ہے میرے بچے کھا سکتے ہیں، مجھے بھی بھوکے رہنا ہے، آپ کو بھی بھوکے رہنا پڑے گا، مہمان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ جواب دیا اے میری بیوی چلو مہمان تو روزانہ آنے والا نہیں ہے، بچوں کو بہلا پھسلا کر کے تم سلا دو، بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، اور جب مہمان آئے گا، مہمان جب میرے ساتھ آئے دسترخوان لگا دینا، پلیٹ لا کر کے رکھ دینا، اور جب کھانا کھانے کی باری آئے گی گھر کے چراغ کو تم بجھا دینا، گھر کی بتی کو تم بجھا دینا، گھر کے بلب کو تم بجھا دینا، اور میں بھی اپنا ہاتھ مہمان کے ساتھ چلاتا رہوں گا، مہمان کو اندھیرے میں دکھائی نہیں دے گا، مہمان کو یہ لگے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ کئی دن ہو گئے نبی کے اس مہمان کے پیٹ میں دانا نہیں گیا ہے، میں ہاتھ چلاتا رہوں گا، نبی کے مہمان کو یہ پتا چلے گا میرا ساتھی بھی کھانا کھا رہا ہے، بغیر کسی شرم کے وہ بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، اور ہمارا معاملہ کہ ہم تو بھوکے رہ جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، جب وہ مہمان آئے دو پلیٹ تو سامنے رکھ دیا، کھانا لگا دیا، کھانا سامنے رکھا اور گھر کے چراغ کو بجھا دیا، مہمان کھانا کھا رہے ہیں اور یہ بیچارے صحابی اپنے ہاتھ کو بلا وجہ چلا رہے ہیں، مہمان کو یہ لگ رہا ہے میرا ساتھی بھی کھانا کھا رہا ہے، اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ میرے بھائیوں جب صبح ہوئی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی جاتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں عجیب اللہ من صنیعکما، اے میرے ساتھی اللہ تعالیٰ کو تم شوہر اور بیوی کے اس کام کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن میں آیت نازل کر دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ نبی کے صحابہ ہیں، اپنے آپ پر غیروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں، اپنی ضروریات پر غیروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں، خود تو پریشانی میں رہ جاتے ہیں مگر اوروں کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کہا متقی وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ یاد کیجئے غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بہت دور جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، اے میرے صحابہ آج تمہارے نبی کو تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، آج تمہارے نبی کو تمہارے مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، صحابہ کرام گئے، اپنے اپنی طاقت کے مطابق لوگ لے کر کے آتے رہے۔ کچھ غریب صحابہ جو دن بھر محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے، پھر شام کو ان کے کھانے کا انتظام ہویا کرتا تھا، وہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مٹھی جو لے کر کے آ رہے ہیں، ایک مٹھی اناج لے کر کے آ رہے ہیں۔ منافقوں نے دیکھا نبی کے ان صحابہ کا مذاق اڑانے لگے، یہ دیکھو ایک مٹھی جو کے ذریعے، ایک مٹھی اناج کے ذریعے اپنے نبی کا تعاون کرنے گئے ہیں، اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا اور نبی نے سمجھا دیا، اے اللہ کے دشمنوں، اے منافقو، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں منافقو یہ میرے غریب صحابہ جو ایک مٹھی اناج لے کر کے آ رہے ہیں، ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھا کرتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے کام کو دیکھتا ہے۔ یہ میرے غریب صحابہ جو ایک مٹھی اناج کے ذریعے اسلام کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اگر تم ایک پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو ان میرے غریب صحابہ کے ایک مٹھی اناج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ غریب صحابہ لا رہے ہیں
ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے. عمر فاروق جاتے ہیں, اپنے گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, آدھا لے کر کے آتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, اے عمر اتنا سارا مال لے کر کے آئے ہو, کیا تم نے اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ ما ابقیت لأہلک, اے عمر تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے آدھا مال آپ کو دے دیا ہے اور آدھا مال اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. آج عمر دل ہی دل میں خوش ہیں, آج میں نیکی کے معاملے میں ابو بکر صدیق کو پیچھے چھوڑ دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آتے ہیں, بہت زیادہ مال لے کر کے آتے ہیں. اللہ کے نبی ان سے بھی پوچھتے ہیں, اے ابو بکر آپ اتنا سارا مال لے کر کے آئے ہیں, آپ نے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے اپنے پریوار کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جواب دیا, ابقیت لهم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی آج ابو بکر کو اپنے اولاد کی پرواہ نہیں ہے. آج محمد رسول اللہ کو ابو بکر کے تعاون کی ضرورت ہے, ابو بکر کے مال کی ضرورت ہے. اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے تعاون کی ضرورت ہے. میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ کو چھوڑا, اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اللہ کے سہارے میں نے اپنے آل اولاد کو چھوڑ دیا ہے. اللہ ان کا حامی اور مددگار ہوگا. ذرا غور کریں میرے بھائیوں. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا, واللہ لا اسابقک, اے ابو بکر کبھی بھی میں نیکی کے معاملے میں آپ سے آگے نہیں جا سکتا. اے ابو بکر کبھی بھی نیکی کے معاملے میں آپ سے آگے نہیں نکل سکتا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جو جنت میں جانے والے ہیں, میرے متقی بندے وہ ہیں جو تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں. یاد کیجئے صحیح بخاری کی وہ روایت, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ایک عورت میرے دروازے پر مانگنے کے لیے آئی, اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی تھیں, کئی دنوں سے کچھ کھایا نہ تھا. وہ عورت آتی ہے, کہتی ہے, اے اللہ کے نبی کی بیوی, اے ماں کئی دن ہو گئے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے, میرے بیٹیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے, کوئی چیز ہو تو دے دیجئے. عائشہ صدیقہ جاتی ہیں, گھر میں تلاش کرتی ہیں, مگر ایک کھجور کے علاوہ کوئی چیز انہیں نہیں ملتی ہے. وہ کھجور لا کر کے دیتی ہیں. اس عورت کو جب کھجور ملتا ہے, وہ عورت کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آدھا اپنی ایک بیٹی کو دے دیتی ہے اور آدھا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دے دیتی ہے. اما عائشہ کو بڑا عجیب لگا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے, اور جب اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد گھر پہنچتے ہیں, اما عائشہ نے بیان فرمایا, اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ, آج آپ کے دروازے پر ایک عورت آئی تھی, ایک مانگنے والی عورت آئی تھی, اس کے پاس 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں, اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا, اس کی بیٹیاں بھی کئی دنوں سے بھوکی تھیں. اے اللہ کے نبی میں نے کھجور دیا, اس عورت نے کھجور کو 2 حصوں میں بانٹ دیا, آدھا اپنی ایک بیٹی کو دے دیا, آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا, خود نہ کھائی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا, اے عائشہ من ابتلی من هذه البنات, جس آدمی کو ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا, جس آدمی کو ان بیٹیوں کے ذریعے دنیا میں آزمایا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو بیٹیوں سے نواز دیا, اس آدمی نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیا. اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرانے کے بعد اچھے گھرانوں میں اپنی بیٹی کی شادی کر دی. کننا لہو سترم من النار, وہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم میں جانے سے پردہ بن جائیں گی. وہ بیٹیاں کل اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی. ان کے اعمال اگر یہ تقاضا کریں گے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرنے کے بجائے جہنم میں ڈال دے. وہ بیٹیاں آ جائیں گی, اے اللہ یہ میرا باپ تھا جس نے دنیا کے اندر بڑی تکلیفیں برداشت کر کے میری پرورش کی تھی. اے اللہ یہ میرا باپ تھا, بڑی تکلیف اور بڑی پریشانیاں برداشت کی تھی. اے اللہ میرے باپ کو میری وجہ سے تو جہنم میں جانے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ اس باپ کو جنت میں داخل کرے گا. میرے بھائیوں یہ بیٹیاں رحمت ہیں, ان بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو. آج معاملہ یہ ہے بہت سارے لوگ رحم مادر میں اپنی بیٹی کو مار ڈالتے ہیں. میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ زندہ درگور کی گئی بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی بنیاد پہ تمہیں مار دیا گیا تھا, جس گناہ کی بنیاد پہ تمہیں قتل کر دیا گیا تھا. میرے بھائیو ذرا بتاؤ جواب کیا ہوگا؟ ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا؟ ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کیوں مارا تھا؟
اس لیے بیٹیوں کی پیدائش کو بوجھ نہ سمجھو۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو غریب بنایا ہے، اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اللہ نے جو دیا ہے اسی طاقت اور قوت کے مطابق آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دنوں کو جاننے والا ہے۔ کچھ نہیں دیا ہے اللہ نے آپ کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا بھی فارمولہ بتا دیا کہ آپ صدقہ کیسے کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ آئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ غریب صحابہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، عمرا، رؤسا، مالدار لوگ ہم سے آگے جا رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یہ مالدار لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، یہ میری اور ہم سب کی عبادتوں کی طرح یہ بھی عبادت کر رہے ہیں، ایک معاملے میں یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی، اللہ نے انہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے اور ہمیں اللہ نے غریب بنایا ہے۔ یہ مال والے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں لٹایا کرتے ہیں، یہ مال والے اپنے دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس تو دولت ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں جب اللہ نے ہمیں غریب بنا دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے غریب صحابہ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ۔ اے میرے صحابہ، تمہارا اپنی زبان سے ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، صدقہ۔ اگر اللہ نے مال و دولت سے نہیں نوازا ہے، آپ اپنی زبان سے الحمدللہ کہا کیجئے، لا الہ الا اللہ کہا کیجئے، اللہ اکبر کہا کیجئے، یہ میرے اور آپ کے کھاتے میں بطور صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹ کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے جن کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے، جو مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے والے ہیں، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصے کو پی جانے والے لوگ اللہ کے چہتے اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، غصہ آنا نیچرل ہے، فطری چیز ہے۔ غصہ اگر انسان ہے تو اس کے اندر غصے کا آنا لازمی ہے، مگر غصہ آنے کے بعد انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو مقابلے کے وقت اپنے دشمن کو پیچھے چھوڑ دے، جو مقابلے کے وقت اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ آج آپ ذرا غور کر لیں، آج غصے کی وجہ سے ہمارے سماج اور معاشرے کی حالت کیا ہے۔ آج ایک بھائی اپنے بھائی سے ناراض مل جائے گا، ایک بھائی سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے بات چیت بند کیے ہوئے، سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے یہاں دعوت کھانے نہیں جا رہا ہے۔ یہ غصے کی دین ہے۔ شیطان ہمیشہ میرے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان اپنے مشن میں کام کر رہا ہے۔ شیطان تو ہمارے درمیان سے اخوت و بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقی بندے وہ ہیں، پرہیزگار بندے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نبی کی سیرت کو، آپ دیکھیں گے صحابہ کی سیرت کو، اپنے جانی دشمنوں کو ان لوگوں نے معاف کیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھائی کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو جائے، اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ اور سنو، بات چیت کو بند نہ کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو فرمایا، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، اور متقی کون ہے، جنتی کون ہے؟ فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے متقی بندے اور اللہ کے پرہیزگار بندے وہ ہیں جب وہ کوئی گناہ کا کام کر جاتے ہیں، جانے انجانے میں انسان ہونے کے ناطے جب ان سے گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آتے ہیں، اے اللہ میں تیرا بندہ، میں نے گناہ کا کام کر دیا ہے، اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کر دی ہے، اے اللہ مگر میں تیرا
بندہ تیرے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ گناہوں کا بوجھ لے کر کے آیا ہوں، اے اللہ میں گناہوں کا بوجھ لے کر کے تیرے سامنے آیا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، انسان ہونے کے ناطے میں نے گناہ کا کام کر دیا، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ اور صحابیات نے گناہ کا کام کر لیا، دنیا کو پتہ نہیں، دنیا کے لوگوں کو پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کے یہ بندے جانتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرنے کے بعد، پتہ لگانے کے بعد کہ کیا واقعی ان لوگوں نے زنا کیا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے انہیں سزا دے دی۔ اسلام میں زانی کے لیے جو سزا متعین کیا ہے، غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے ایسی صورت میں اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا، اسے پتھروں سے مار مار کر کے سنگسار کر دیا جائے گا۔ نبی کے صحابی بھی آ رہے ہیں، صحابیہ بھی آ رہی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کر رہی ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے گناہ کا کام کیا ہے، مجھے گناہوں سے پاک کر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے بندو کون ہے اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ میرے در کو چھوڑ کر کے، مجھے چھوڑ کر کے تم کس کے پاس اپنے گناہوں کی معافی کرانے جاؤ گے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کے نیک بندے گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر مصر نہیں رہا کرتے۔ آئیے مختصر وقت میں اور کچھ باتیں آپ کو سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اپنے نیک بندوں کی تعریف کی ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے اللہ کی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، وہ اللہ کی زمین پر نرمی سے چلا کرتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، وہ گھمنڈ نہیں کرتے، وہ غرور نہیں کیا کرتے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے اللہ کی زمین پر نرمی سے چلا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، اے میرے بندو تم کس چیز پر تکبر کر رہے ہو، تم کس چیز پر گھمنڈ کر رہے ہو؟ ارے ذرا تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لے، ہم نے تجھے ایک پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کیا ہے، جو پانی کے ایک معمولی قطرے سے بنا ہوا انسان ہے، تجھے کس چیز پر ناز ہے؟ تجھے کس چیز پر غرور اور گھمنڈ ہے؟ میرے بھائیو، غرور اور گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا وہ تکبر کی بنیاد پر ہوا تھا، غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پر ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا اے فرشتوں تم آدم کا سجدہ کرو، سارے فرشتے اللہ کا حکم مانتے ہوئے آدم کے سامنے سجدے کرنے لگے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا اے اللہ میں سجدہ آدم کا کیسے کروں؟ اے اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آج یہ اونچی چیز ہے، مٹی یہ نیچی چیز ہے، ایک اونچی چیز سے پیدا ہونے والا بندہ نیچی چیز سے پیدا ہونے والے کا سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے سامنے اپنی پیشانی کو کیسے جھکا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تو تکبر ایک خطرناک چیز ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے ٹیلنٹ دیا ہے، اللہ نے مجھے ذہین بنایا ہے، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دے رکھی ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں۔ میرے بھائیوں، قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مالدار بنایا تھا کہ اس کے تجوری کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوانوں کی ضرورت پڑا کرتی تھی۔ قارون کی تجوری کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھایا کرتے تھے، مگر اس نے بھی تکبر سے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال جو مجھے دیا گیا ہے یہ مال اللہ کا فضل نہیں ہے، اس میں اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ مال اور یہ دولت تو مجھے میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ دی گئی ہے، مجھے میرے علم کی بنیاد پہ ملی ہے۔ اللہ نے کہا اچھا
تیرے علم کی بنیاد پہ ملی۔ اس کے بعد فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تعالیٰ نے قارون کو اور اس کے محل کے ساتھ اسے زمین میں دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پل بھر میں اس کی ساری دولت کو خاک میں ملا دیا، پل بھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری دولت کو زمین میں ملا دیا۔ فرعون کو بھی تکبر ہوا تھا۔ فرعون کے سامنے جب موسیٰ گئے، دین کی دعوت دینا شروع کر دیا اور بتانا شروع کر دیا، اے فرعون تم اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہے ہو کہ میں تم سب کا رب ہوں؟ اے فرعون تمہارا اور میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تو کیا بات کرتا ہے؟ میری سلطنت تو اتنی عالی شان ہے، میری بادشاہت تو اتنی عالی شان ہے، ہادی الانہار تجری من تحتی، یہ جو نہریں بہ رہی ہیں یہ میرے گھر کے پاس سے بہ رہی ہیں، یہ میرے دروازے سے بہ رہی ہیں، یہ سب میرے آرڈر سے چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فرعون کا یہ کبر اور فرعون کا یہ غرور پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر ڈبو ڈبو کر کے فرعون کو مار دیا، اور جب فرعون مرنے لگا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے لگا۔ جب فرعون کو یقین ہو گیا اب میری روح نکل جائے گی، اب میں مر جاؤں گا، فرعون نے کہا اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لا رہا ہوں، مگر اللہ نے قرآن میں فرمایا اے فرعون مرتے وقت ایمان لانا یہ ایمان کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے اللہ کی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ لقمان نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا ولا تسیر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، میرے بیٹے تو زمین پر سینہ تان کر کے اکڑ والی چال کے ساتھ نہ چلنا، اور تم اپنے سر کو تکبر اور غرور کی بنیاد پہ اوپر نہ اٹھانا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اسی آیت میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندوں کی ملاقات جاہلوں سے ہو جاتی ہے، اللہ کے نیک بندے جب جاہلوں سے ان کا سابقہ پڑ جاتا ہے قَالُوا سَلَامًا تو یہ سلام کر کے گزر جایا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جاہل آدمی آپ کو کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے آپ اس سے الجھ جائیں، آپ اس کی بات کا جواب دیں، وہ آپ کو گالی دے رہا ہے آپ بھی اسے گالی دیں، نہیں میرے بھائیو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے نیک بندے جب جاہلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جب نبی بنا دیے گئے، مکہ کے اندر آپ نے دین کی دعوت دینا شروع کر دیا، توحید کے کلمے کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلتا رہتا تھا اور کہتا اس محمد کی بات کیا مانتے ہو، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو مجنون ہو گیا ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی ساری باتیں جھوٹی، اس کی بات پر تم ایمان نہ لے آؤ۔ مگر کبھی اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے اسے جواب نہ دیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مجھے یاد آیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں کا گزر ہوا، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو سلام عرض کرنے کے بجائے کہا السلام علیکم، اے محمد تیرے اوپر موت ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم السلام، اے یہودیو جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو، اے یہودیو جو بددعا تم مجھے دے رہے ہو، اے یہودیو جو موت کی دعا تم میرے لیے کر رہے ہو، وہ چیز اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی ڈال دے۔ مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ یا یہود، اے یہودیو تم میرے شوہر کو، اے یہودیو تم محمد رسول اللہ کو موت کی دعا کر رہے ہو، موت کی بد دعا دے رہے ہو، تمہارے اوپر ہلاکت ہو، تمہارے اوپر موت اور اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے سنا اور فوراً اپنی بیوی عائشہ کو سمجھا دیا، اے عائشہ مہلن یا عائشہ، اے عائشہ تم اپنی زبان سے کیا کون سا جملہ نکال رہی ہو، اے عائشہ تم خاموش ہو جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی کیا آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ آپ کو سلام کرنے کے بجائے انہوں نے آپ کے لیے موت کی بد دعا کی ہے۔ کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے انہیں کیا جواب دیا ہے؟ میں نے بھی تو یہی کہا ہے، اے یہودیو جس چیز کی بد دعا تم مجھے دے رہے ہو وہی چیز اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی ڈال دے۔ تو اللہ کے نیک بندے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما، جب جاہلوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو جاہلوں سے نہیں الجھتے ہیں بلکہ سلام کر کے ان سے گزر جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے راتوں رات اللہ کے نیک بندے سجدے میں گزار دیا کرتے ہیں، اپنی رات کی نیند کو قربان کر دیا کرتے ہیں۔ یہاں سجدے رات میں سجدے یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ آج ہم تہجد کی نماز کی بات کر رہے ہیں۔ آج کے اس مسلمان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ آج کا یہ مسلمان مسجدیں آج مرضیہ خواہ ہیں کہ مسجد میں نماز ہی نہ رہے۔ آج مسجدیں بڑی عالی شان بن گئیں،
مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں کو عالی شان بنا لینا کمال نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کر دینا کمال ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے زمانے کی مسجد دیکھو کیسی مسجد تھی۔ وہ نبی کے صحابہ آتے تھے کیچڑ میں تپتی ہوئی ریت پر گرمی کے موسم میں نماز پڑھتے تھے، زمین اس قدر گرم ہو جایا کرتی تھی کہ نبی کو فرمانا پڑا ابردوا بالصلاۃ، گرمی کے موسم میں جب بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو ظہر کی نماز کو تھوڑا سا تاخیر کر کے پڑھو، ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے نماز کو معمولی سمجھ لیا۔ یاد آیا مجھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، نابینا صحابی ہیں، اندھے ہیں، آنکھ سے معذور ہیں۔ کہا اللہ کے نبی میں اندھا صحابی ہوں، اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے آنکھ نہیں دیا ہے، مجھے بینائی نہیں دی ہے، اے اللہ کے نبی میرا گھر مسجد سے دور ہے، اے اللہ کے نبی کیا میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ذرا غور کرنا، نماز چھوڑنے کی اجازت مانگنے نہیں آئے ہیں بلکہ با جماعت مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ راستے میں کیچڑ ہے، آنے جانے میں دقت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں پڑھ لو۔ جانے لگے، اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا ہل تسمع النداء، اے میرے صحابی، اے عبداللہ ابن ام مکتوم، کیا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ کیا تم اذان کی آواز کو سن پاتے ہو؟ جواب دیا ہاں اللہ کے نبی، اذان کی آواز تو میں سن لیتا ہوں، اذان کی آواز تو سنا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو اذان کی آواز سن لینے کے بعد تمہیں گھر میں نماز نہیں پڑھنا ہے، تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ نابینا صحابی ہیں، آنے جانے میں دقت ہے، راستے میں کیچڑ ہے، پتھر ہے، گڈھا ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے متقی بندے اور اللہ کے جنتی بندے رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندے راتوں میں بہت کم سویا کرتے ہیں، رات میں ان کی پیٹھ بستر سے الگ رہا کرتی ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات ان کی پیٹھ ان کے بستر سے الگ رہا کرتی ہے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندے راتوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، راتوں میں اللہ کو پکارا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رہا کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے میرے بندو مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں، اے میرے بندو سوال کرو میں تمہارے سوال کا جواب دینے والا ہوں، اے میرے بندو دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اے میرے بندو آؤ آج جہنم سے آزادی طلب کر لو، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رہ کر کے اعلان کرتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے سجدے میں رہا کرتے ہیں، گڑ گڑایا کرتے ہیں، دعائیں مانگا کرتے ہیں، اس لیے کہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے، میرے متقی بندے، میرے جنتی بندے وہ ہیں جو راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی ایک اور صفت بیان فرمائی جو جنت میں جانے والے ہیں، وہ یہ ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اللہ کے مومن بندے، اللہ کے متقی بندے، اللہ کے پرہیزگار بندے وہ ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جب ان کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل دہل جایا کرتے ہیں، ان کے دل کانپ جایا کرتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے۔ مومن وہ ہیں کہ اللہ کا ذکر سن کر کے، جہنم کے عذاب کو سن کر کے، قبر کے عذاب کو سن کر کے کانپ جایا کرتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مومن وہ ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، آج ہم جمعہ کتنی تقریریں سنا کرتے ہیں، آج ہم اور آپ نوجوانوں کی موت کی خبریں سنا کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود میرا نوجوان آج مسجدوں سے نہیں جڑ رہا ہے، اس کے باوجود
آج کا مسلمان نام کا مسلمان بن گیا ہے۔ آج کے اس مسلمان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، میری ماں اور بہنوں کو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے لیے ٹائم اور فرصت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مومن وہ ہیں اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کا ذکر سن کر کے ان کے دل کانپ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر پوری قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، آپ نے ایک مرتبہ اپنے صحابی سے کہا، میرے پیارے صحابی مجھے قرآن سنا دو۔ کہا اللہ کے نبی، قرآن مقدس کو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اور میں آپ کے سامنے آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں؟ کہا ہاں، میں چاہتا ہوں کہ آج میں تمہاری زبان سے قرآن کی آیتوں کو سنوں۔ پڑھتے گئے، اللہ کے نبی کے وہ صحابی آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور جب اس آیت پر پہنچتے ہیں وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی رونے لگے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے کہا اے میرے صحابی بس کرو بس کرو، اب اس سے زیادہ محمد رسول اللہ کے اندر قرآن کی آیت سننے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ روتے گئے، آپ رونے لگے۔ ذرا یاد کرو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سورت جس آیت کو پڑھ کر کے رات کی نماز میں رویا کرتی تھی۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں پر رقت طاری نہیں ہوتی، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے دل اور کلیجے میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے عذاب کی باتوں کو سنا کرتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ہم کیا ہو گئے؟ ذرا غور کرو، اما عائشہ رات میں جب تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی اور یہی آیت کریمہ پڑھ کر کے پوری رات رویا کرتی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا اور اللہ نے ہمیں قیامت کے دن رسوا کن عذاب سے بچا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے بارہا سنا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی کا کیا کہنا، مگر ان کے سامنے جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو اتنا نہیں روتے تھے جتنا عذاب قبر کو سن کر کے رویا کرتے تھے۔ وہ ایمان والے تھے، وہ مومن لوگ تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنے اندر انہی جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کو دیندار گھر بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اللہ کے نبی کی ایک حدیث یاد آئی، آپ میں سے ہر آدمی اپنے گھر میں ضرور قرآن کی تلاوت کرائے، اپنی بچیوں کو آپ تعلیم دیں، اور دے رہے ہیں تو آپ غور کریں، آپ کی بیٹی کیا صرف پڑھتی ہے یا پڑھی ہوئی باتوں پر عمل بھی کرتی ہے؟ کیا آپ کی بیٹیاں، کیا آپ کے گھر کی عورتیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ اس پر آپ کو نگاہ رکھنی ہوگی، آپ کو اس پر دھیان دینا ہوگا۔ آپ نے فرمایا تھا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جس گھر میں نماز پڑھی جائے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے، وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، جس گھر میں اللہ کی عبادت نہ کی جائے، جس گھر میں اللہ کی بندگی نہ کی جائے، جس گھر میں اللہ کا ذکر و اذکار نہ کیا جائے، وہ گھر مردہ ہے۔ جیسے انسان مر جاتا ہے، اب اس کے جسم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جانور مر جاتا ہے، اب اس جانور سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے اس گھر سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر و اذکار نہ ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھر کو دیندار بناؤ، دینی ماحول میں خود ڈھلو، اپنی اولاد کو بٹھالنے کی کوشش کرو، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے کے بعد آخرت میں اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیاب کرے۔ انہی باتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو، ہم سب کی غلطیوں کو، ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، مگر مولا ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔